کوئی دن جاتا نہیں کہ پاکستان میں انصاف کے معیار اور اس کی فراہمی کے بارے میں ایک عام آدمی مایوس نہ ہو جاتا ہو، اور خاص کر جب یہ بات ہو بھیانک جنسی جرائم کے حوالے سے، تو یہ نظام انصاف کے رد عمل پر مایوسی کی سنگینی اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ ریاست اور ایک فرد کے درمیان طے شدہ عمرانی رشتے کے تاروں پود ہی بکھر جاتے ہیں۔ اس وقت قوم یوم آزادی کے موقع پر نشان پاکستان یعنی مینار پاکستان کے قدموں میں ایک لڑکی کو بدمست ہجوم کے ہاتھوں نوچے جاتے ہوئے دیکھ کر غم و غصے میں ہے۔ پولیس، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ سمیت سب کسی کو نہیں چھوڑیں گے کہ نعرے بلند کر رہے ہیں کہ ایسے میں خبر آ گئی ہے کہ اسلام آباد کے سیکٹر E11 میں لڑکے اور لڑکی کو برہنہ کر کے ویڈیو بنانے اور تشدد کرنے کے کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے شریک ملزم عمر بلال کی 10 لاکھ روپے کے مچلقوں پر ضمانت منظور کرتے ہوئے انہیں چھوڑ دیا ہے۔ ستم ظریفی یہ کہ ان کے بارے میں پولیس، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ رشید نے یہی کہا تھا کہ انہیں تو نہیں چھوڑیں گے۔ اس پیش رفت کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری نے 16 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا ہے، جس میں پٹیشنر اور مدعی کے وکلاء کے دلائل، متاثرین کے بیانات اور پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی لاہور کی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ پٹیشنر پر الزام ہے کہ وقوع کے وقت فلیٹ کے دروازے پر موجود تھا، مگر وہ وائرل ویڈیو میں موجود نہیں۔ اس متعلق مزید انکوائری کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ متاثرین نے بھی پولیس اور مجسٹریٹ کے سامنے بیانات میں پٹیشنر کا ذکر نہیں کیا۔ عدالت نے کہا کہ واقعہ 18 نومبر 2020 کو ہوا اور FIR 8 ماہ کی تاخیر سے SHO تھانہ گولڑا سید عاصم کی مدعیت میں 6 جولائی 2021 کو درج ہوئی۔ فیصلے میں کہا گیا کہ متاثرین نے واقعے کی FIR ہی درج نہیں کرائی۔ قانون کے مطابق ہر شہری قابل تعزیر جرم کو رپورٹ کرنے کا پابند ہے۔ یہ جواز قابل قبول نہیں کہ متاثرین نے خوف اور نفسیاتی دباؤ کے تحت پولیس کو آگاہ نہ کیا۔ عدالت کا کہنا ہے کہ کم سن بچوں اور بچیوں سے زیادتی کے واقعات بھی رپورٹ ہوئے ہیں اور عدالتوں نے مثالی سزائیں سنائی ہیں۔ یاد رہے کہ گزشتہ ماہ سوشل میڈیا پر لڑکی اور لڑکے پر تشدد کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی، جس کے بعد اسلام آباد پولیس نے ایکشن لیتے ہوئے تشدد کرنے والے بااثر ملزم عثمان مرزا سمیت اس کے 4 ساتھیوں کو گرفتار کر لیا تھا۔ سر آنکھوں پر عدالت عالیہ کی عزت و وقار، ان کا وجود ایک عام آدمی کی سرکار، لیکن کیا کہا جائے کہ جب وہ یہ بھی نہ مانے کہ 2 لوگ جن کے ساتھ زور زبردستی ایک گھناؤنا جرم ہوا وہ کسی دباؤ میں نہیں ہو سکتے۔ عالیجہ جیسا ہمارا نظام انصاف ہے، ایک عام آدمی کوشش کرتا ہے کہ زندگی بھر اس کے ساتھ کوئی جرم واقع نہ ہو، جبکہ یہ کوشش ریاست نے کرنا ہوتی ہے۔ اس کوشش میں وہ اچھی بھلی رقم، نفسیاتی صحت اور اپنی آزادیوں پر سمجھوتے کر لیتا ہے۔ کسی کے ساتھ فراڈ ہو جائے تو وہ بجائے تھانے کچہری جانے کے خود کو یہ کہہ کر تسلی دے لیتا ہے کہ یہ اسی کی کسی غلطی کا سبق ہے۔ اب پولیس کچہری جا کر نئی غلطی نہیں کرنی، تو صاحب یہاں تو 4 دیواری پامال کی گئی ہے۔ بند کمرے میں گھس کر لڑکی کا ریپ کیا گیا ہے اور پھر اس کو فلم بند کیا گیا ہے، جس کی شاہد ویڈیو موجود ہے۔ ایسے میں یہ مفروضہ کہ مانا نہیں جا سکتا کہ وہ 6 ماہ دباؤ میں رہے اور پرچہ نہ دے سکے، بلکہ اس بات سے تو ڈر یہ بھی جنم لیتا ہے کہ کہیں کل ہمارا نظام انصاف یہ نہ کہہ دے کہ جاؤ بھیا اٹھاؤ یہ نور مقدم کا مقدمہ۔ یہ نہیں مانا جا سکتا کہ ایک شخص خود قاتل کے گھر جا کر اپنا سر کٹوا بیٹھا اور اس نے اس بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ خواتین کے خلاف جنسی جرائم کے حوالے سے یہ واضح ہوتا چلا جا رہا ہے کہ عدالتی نظام محض قانون کے لکھے گئے الفاظ سے آگے نہیں بڑھنا چاہتا، جبکہ یہ الفاظ اس جرم کی تباہ کاریوں کی شدت کو سمو لینے سے آری ہیں، جس سے عدل کے ایوانوں میں ارتعاش پیدا ہو۔ گو کہ اس معاملے میں بہت سی قباحتیں بھی موجود ہیں، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ہمارے نو آبادیاتی دور کے قانونی مسودات اور ان پر قسمت کے فیصلے کرنے والے منصفین موجودہ سماج کی اس صنفی جنگ میں، جس کا مظہر یہ بڑھتے ہوئے گھناؤنے جنسی جرائم ہے، ایک غیر نمائندہ نظام کے طور پر اپنے آپ کو گزرے وقت کا قصہ ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور کوئی انقلابی اصلاحات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ عرض ہے کہ کسی بھی ریاست میں نظام انصاف ریاست اور شہریوں کے درمیان طے شدہ عمرانی معاہدے کے ضامن کے طور پر کام کرتا ہے۔ اس میں ریاست کی طاقت سے کشید کردہ رٹ لازم موجود ہوتی ہے، لیکن شہریوں کی امنگیں، ان کے دکھ درد اور ان کے نالہ و فریاد اگر منصف کے قلم کی سیاہی سے فیصلوں کا قالب نہ پائیں تو پھر دھیرے دھیرے ایسے معاشروں میں دعائیں بھی کچھ ایسی ہی سنائی دینے لگتی ہیں کہ شالا کدی کچہری نہ بھگتے۔